اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سال ایک کوئز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال بھی نبا فاؤنڈیشن ایک نئی کوئز لے کر آئے جس کا ٹاپک ہے معرفت قرآن. اس سلسلے میں بہت سارے ٹاپکس ہوں گے جن پر ڈسکس ہوگی. ہمارے مختلف علماء کرام آئیں گے, وہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے, جیسے قرآنی قصے ہیں, ترجمہ ہے, تفسیر ہے, قرآن اور معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ان تمام ٹاپکس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک جو آپ کے سامنے رہے گا وہ قرآن اور معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے, جس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید حیدر عباس زیدی صاحب. آپ کا استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ جس کا ٹاپک ہے قرآن مجید اور معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. قبلہ, جیسا کہ ہم نے بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بیان کیا کہ آج کے ہمارا جو یہ ٹاپک ہے کہ قرآن مجید اور معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کی خدمت میں یہ بیان کر دیں کہ کیا قرآن مجید میں بھی امام زمانہ کا ذکر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑے ہی خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ آپ نے جو ہے اس کوئز کا اہتمام کیا, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے کوئز اور ایسے پروگرامز جو ہے وہ مستقل طور پر آنے چاہیے جو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اور اس قسم کی چیزیں اگر یوٹیوب پہ ہماری طرف سے آتی ہیں تو ہمارے بچوں کی مشغولیت میں ایک قسم کا اضافہ ہوتا ہے, دوسری طرف سے ان کا دماغ جو ہے ڈائیورٹ ہو کر کے اس طرف آئے. اور ابھی جو آج آپ نے موضوع مشخص کیا ہے معرفت امام زمان, کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے ہمارے, بالکل, یعنی ہمارے بچوں تک جو ہے وہ معرفت امام پہنچ سکے امام زمان سے, یعنی اپنے وقت کے امام کو پہچان سکے, امام کو پہچان سکے, ان سے آشنائی ہو سکے اور ان سے قریب ہو سکے. کیونکہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ صرف زبان سے جو ہے وہ ظہور کی دعائیں نہیں, بلکہ جو ہے وہ صمیم قلب کے ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے امام سے متصل ہو سکے. جہاں تک رہی بات امام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو دیکھیں قرآن کا ایک کلی اصول ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے بہت ساری چیزوں پر, جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کلیات کو بیان کرتا ہے, نہ کہ اسم کے ساتھ. نام کے ساتھ بیان کرنا معنی نہیں رکھتا ہے. یہ قرآن کا تو کل اسٹائل یہی ہے, قرآن ہاں ایک طریقہ ہے. قرآن میں جب گفتگو ہوتی ہے تو کلی طور پر وہ اوصاف بیان کرتا ہے, وہ صفات بیان کرتا ہے, وہ علائم بیان کرتا ہے, وہ علامتیں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو امام کا نام تو صریح طور پر کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں, جو مکمل آیتوں میں کہیں پر بھی امام کا نام نہیں دیا. مگر جن آیتوں سے یہ استنباط ہوتا ہے امام کے وجود کا, دیکھیں وجود کے اوپر گفتگو جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں سب کے اندر وجود امام زمان پر گفتگو ہوئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ نام الگ ہے, ٹاپک الگ ہے, اور وہ اس طریقے سے سب نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک معیار بنا رکھا ہے. مگر منجی عالم بشریت کا جو کانسیپٹ ہے, جو ایک ہادی کا تصور ہے, وہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. ہندوازم میں پایا جاتا ہے, بودھزم میں پایا جاتا ہے, یہودیت میں پایا جاتا ہے, عیسائیوں میں پایا جاتا ہے, مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ہادی بشریت کا ایک کانسیپٹ مکمل طور پر پایا جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جس طریقے سے وجود خدا کا کوئی انکار نہیں کرتا, مگر اس کے پہنچنے کے راستے سب کے الگ الگ ہیں, سب نے الگ الگ طریقے اپنا لیے ہیں. اسی طریقے سے ہادی بشریت کا ہر مذہب میں تصور ہے, مگر پہنچنے کے راستے اور پہچاننے کے راستے الگ الگ ہیں. قرآن مجید نے بھی علائم بیان کیے ہیں, علامتیں, نشانیاں بیان کی ہیں امام زمان کی. اور ایک دو آیتیں نہیں, بلکہ ایک کتاب ہے امام زمانہ کے وجود کے سلسلے سے قرآن مجید میں جو گفتگو ہوئی آیتوں کی, 1000 آیتوں کو سامنے رکھا ہے. اللہ اکبر, 1000 آیتوں کو. ایک جگہ پر ایک محقق ہیں, انہوں نے 250 آیتوں سے مشتمل ایک کتاب لکھی ہے کہ جو امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے.
اور خود آپ ایک سائٹ ہے ویکیشیا، ویکیشیا گوگل پر کوئی بھی لکھے گا ویکیشیا سائٹ، اور اس کو جب وہ کھولے گا تو اس سائٹ میں انہوں نے باقاعدہ نقشہ بندی کی ہے، جدول بندی کی ہے، بنایا ہے آیت نمبر ترجمہ 72 آیتوں کو لکھا ہے صریحی طور پر، جو دلالت کرتی ہے وجود امام زمان کے اوپر۔ تو قرآن مجید میں اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 72 آیتوں سے لے کر کے 1000 آیتیں موجود ہیں کہ جو امام زمان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے کیا کچھ اوصاف بھی جو بیان ہوئے ہیں، کچھ آپ اگر اوصاف ہمارے جو ہے ویورز کے سامنے بیان کر دیں؟ جی، جب ظاہر سی بات ہے، میں نے شروع میں آپ سے گفتگو کے وقت کہا کہ علائم بیان کی ہیں، صفتیں بیان کی ہیں، اور اوصاف امام زمان بھی جو ہے وہ انہی آیتوں میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اوصاف امام میں کی جو امام ہوگا، یعنی جو آخری امام ہوگا غیبت سے، وہ سب سے پہلے تو اس کی ایک صفت یہ کہ وہ جانشین پیغمبر ہوگا۔ بالکل، جانشین تمام پیغمبر، جتنے پیغمبران آئے ہیں ان سب کی جانشینی کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105 ہے کہ جہاں پر ارشاد فرماتا ہے پروردگار کی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ایک اوصاف امام کے سلسلے سے جو آیت بیان ہوئی ہے، سب سے پہلے جانشینی پیغمبران کی آیت ہے کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ پروردگار کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، نیک عمل انجام دیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پروردگار ان کو اس زمین پر جانشین بنائے گا، ضرور جانشین خلیفہ بنائے گا، چونکہ خلیفہ بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ خلیفہ اللہ بنائے گا، امام اللہ بنائے گا، جانشین پیغمبر اللہ بنائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، جہاں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے خلافت کی یا امامت کی، وہ خدا کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، چونکہ وعدہ ہے اللہ کا، وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو صاحبان ایمان ہے۔ تو جانشین پیغمبر ہے یا عبد صالح، امام کی صفتوں میں ایک صفت ہے عبد صالح۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ساری کی ساری آیتیں وجود امام پر دلالت کر رہی ہیں، امام کے وجود پر بھی دلالت کر رہی ہیں، ان کی کوالٹیز کے اوپر کیا کیا کوالٹی ہوگی۔ وجود امام پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ علائم بیان کی گئے ہیں، صفتیں بیان کی گئی، تو صفتیں بھی بیان ہو رہی ہیں اور وجود امام زمان کو بھی ثابت کر رہی ہیں۔ عبد صالح کے سلسلے سے اب یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کو دیکھیے آپ، اس میں پروردگار عالم نے امام کو جو صفت سے یاد کیا ہے عبد صالح۔ عبد کا لفظ جو ہے پروردگار کو بہت محبوب ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ عبداللہ یا مثلا جو ہے بندے خدا جو کسی کو کہا جاتا ہے، یہ فخر کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر کو بھی معراج پر بلایا ہے تو عبد کو لے کر کے گیا ہے، کسی عہدے اور پوسٹ سے یاد نہیں کیا ہے، بلکہ عبد کو لے کر کے گیا۔ تو عبد صالح ایک صفت ہے امام کی کہ جو اس آیت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ زمین کے وارث کون ہے؟ ہمارے نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زمین کے وارث تا قیام قیامت، چونکہ اب زمین کے وارث ایک زمانے کی مشخص تھوڑی ہے کہ پیغمبر کے زمانے تک، صدر اسلام تک نہیں، جب تک زمین باقی ہے زمین کے وارث رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کانسیپٹ اور عقیدہ ہی یہی ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ آخر وقت میں اور آخر زمان میں ہوگا، اس لیے انہیں صاحب زمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ آیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام کی کوالٹی، جس میں عبد صالح کہا گیا، جانشین پیغمبر کہا گیا، عبد صالح کہا گیا، تبیان کہا گیا ہے امام کو تبیان کہا گیا، بیان کرنے یعنی بیان کرنے والا، مکمل بیان کرنے والا، اور ہر واضح روشن آشکار کرنے والا۔ خود جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے تبیان لکل شیء آئی، قرآن مجید کے لیے ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ائمہ جو ہیں ہمارے وہ قرآن ناطق ہیں، قرآن ناطق ہیں، بولتے ہوئے قرآن ہے، عملی تفسیر ہے قرآن کی، بالکل، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ بالکل قرآن کے عین ہی مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبیان کہا گیا ہے، بیان کرنے والا، وارث پیغمبران جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ صفتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ابھی 4 صفتیں
کہ یہ جانشین پیغمبر ہوں گے، عبد صالح ہوں گے، طبیان یعنی بیان کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. اگر جو آپ نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ قرآن میں ایگزسٹ کرتے ہیں امام زمانہ، اس کے بعد ان کی کوالٹیز کو بیان کیا، تو کیا جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائیں گے غیبت سے، جو ان کا ظہور ہوگا، تو پھر انہی انبیاء جن کے جانشین اور وارث ہیں، تو کیا ان کے پاس میراث انبیاء بھی ہوگی؟ یعنی جو چیزیں مخصوص تھیں، مثلا جناب عیسیٰ کی جو مخصوص تھی، جناب موسیٰ کی، جناب ابراہیم کی، جو بھی انبیاء کی جو ان کی میراث تھی، وہ ان تک پہنچیں گی؟ اور پہنچیں گی تو کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ جی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وارث ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ورثہ داری میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر جو ہے وارث کا مکمل حق ہوتا ہے اور وہ لے کر کے اسے چلتا ہے. جی. اور باقاعدہ روایتوں سے استخراج ہوا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ان کے پاس ائمہ کی چند چیزیں ہوں گی، ایک تو نہیں بلکہ چند چیزیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ امام چلیں گے. اور اس میں جو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تابوت حضرت آدم کا تذکرہ ہوتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ دریاچہ تبریہ اسرائیل میں واقع ہے. دریاچہ تبریہ سے دو چیزیں استخراج کریں گے، دو چیزیں نکلیں گی. ایک تو تابوت حضرت آدم ہے، جناب آدم کا تابوت اسے نکالا جائے گا. وہ جب نکالا جائے گا تو بالکل مثلا تازہ کا تازہ اور نیا کا نیا لگا کہ ابھی کا یہ ہے. تابوت یہ بن کر کے آمادہ ہوا ہے، نہ بوسیدہ ہوگا، نہ پرانا ہوگا، نہ مثلا کہتے ہیں کہ لکڑیاں نہ اس کی سڑی ہوں گی، وہ بالکل نیا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جناب آدم کا تابوت ان کے ساتھ رہے گا. کانسیپٹ کیا ہے ساتھ رہنے کا وہ تو خیر ابھی روایتوں میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ساتھ میں لے کر کے چلیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عصائے موسیٰ بھی دریاچہ تبریہ سے نکلے گا. اور دریاچہ تبریہ کہاں ہے؟ اسرائیل میں. وہاں سے امام ان دو چیزوں کو نکالیں گے، عصائے موسیٰ اور جناب آدم کا تابوت. بعض روایت میں ملتا ہے کہ ان کے بعد جناب سلیمان کی انگوٹھی بھی ہوگی. ہاں، ابھی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد ایک حجر موسیٰ ہے، امام کے پاس حجر موسیٰ بھی ہوگا. حجر موسیٰ وہ پتھر کہ جس پر جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے، ایک چشمہ پھوٹا پہلے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں اور ہمارے لیے الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے، ایک چشمے سے ہم پانی نہیں پئیں گے. تو پھر پتھر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے. امام کے ساتھ وہ پتھر چلے گا. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب امام قیام کریں گے تو اپنے اصحاب اور اپنے جو ہے وہ سپاہیوں سے منع کر دیں گے کوئی اپنے ساتھ زیادہ راہ نہ لے کے چلے، آب و دانہ لے کر کے ساتھ میں نہ چلے. جب کھانے کا وقت ہوگا تو وہ پتھر رکھا جائے گا، امام اشارہ کریں گے، اس میں سے چشمہ جاری ہوگا، سب کے سب سیراب ہوں گے، اسی پتھر سے کھانا نکلے گا، سب کے سب جو ہے وہ شکم سیر ہو جائیں گے. یعنی یہ امام کے جو ہے وہ چونکہ حضرت موسیٰ جناب موسیٰ کی ایک ملکیت جسے تصور کیا جائے اور یہ وارث پیغمبر ہیں تو یہ ساتھ میں اس کو لے کر کے آئیں گے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب وہ آپ کی انگشتری حضرت جناب سلیمان نبی جناب سلیمان نبی جو ہے ان کی انگوٹھی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ انگوٹھی جو ہے نماد ہے حکومت کے لیے، ایک پہچان ہے کہ یہ انگوٹھی پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی سفیر کو بھیجا کرتے تھے اپنے تو اپنی انگوٹھی نکال کے دیتے تھے کہ علامت کے طور پر. انگوٹھی نماد حکومت ہے، وہی انگوٹھی جسے مولا کائنات نے زکوٰۃ میں دے دی تھی. جی ہاں، حالت رکوع میں. ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ ہمارے وارثین پیغمبر ہیں. یہ ساری چیزیں ائمہ کے ذریعے سے آخری امام تک پہنچیں گی. یہ ساری چیزیں ائمہ کے ذریعے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آخری امام تک پہنچیں گی. انگوٹھی ہو گئی جناب سلیمان نبی کی. پیرہن پیغمبر اسلام، پیغمبر کا کرتا جنگ احد میں جو پہن کر کے گئے تھے. کیا بات ہے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا تو امام نے کہا کہ کیا وہ پیرہن دیکھنا چاہتے ہو جو پیغمبر نے جنگ احد میں پہنا تھا؟ تو اس نے کہا کہ دکھا دیجئے یا ابن رسول اللہ. امام نے ایک صندوق منگوایا، اسے کھولا، کرتا نکالا. کا جیسے ہی وہ پیرہن نکلا پوری فضا جو ہے معطر ہو گئی. پیغمبر کا کرتا ہے، پیغمبر کے بدن سے مس ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آستینوں پر ذرا سے خون کے دھبے لگے ہوئے، خون لگا ہوا ہے. کہنے لگے یہ خون کیسا؟ کہنے لگے یہ وہ خون وہی ہے کہ جب دندان مبارک ان کے شہید ہوئے تھے اور منہ سے خون نکلا تھا، پیغمبر نے آستینوں کے ذریعے سے وہ خون صاف کیا تھا. یہ کرتا امام زمان کے پاس آئے گا، چونکہ خود امام چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ کرتا جو ہے وہ مہدی دورہ کے پاس جائے گا اور وہ لے کر کے اسے قیام کریں گے. یعنی ایک یہ ہو گئی. اس کے بعد سے جتنی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، قرآن ہے، انجیل ہے، زبور ہے، توریت ہے، صحف آسمانی ہے، جتنی بھی کتابیں کا تذکرہ ہوا ہے امام اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے. اور کیفیت حکومت میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ
ساری اقوام کے سامنے ان کی کتابوں سے فیصلہ کریں گے. ساری اقوام کے سامنے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی کتابوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا. ایک اور جو ہے وہ وراثت رہے گی پیغمبر کی، جو زرہ پہنتے تھے پیغمبر اسلام جنگوں میں، اس زرہ کو پہن کر کے قیام کریں گے. یعنی وارث ہے نا، وارث ہے تو اسے بھی لے کر کے نکلیں گے. اور آخری جو نماد ہے، جو تشخص ہے امام زمان کا، کہ اس کے بغیر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ امام زمان جو ہے وہ ان کو کسی کو امام مانا جائے، وہ ہے ذوالفقار امام علی علیہ السلام. ذوالفقار علی یہ بھی امام اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے. تو یہ ساری 9 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس سے الگ بھی ہوں گی، روایتوں سے جو استخراج کیا ہے وہ یہ 9 چیزیں کہ جو امام لے کر ساتھ لے کر کے ظاہر ہوں. سبحان اللہ، جزاکم اللہ. اب ہمارا آخری اس سے پہلے بھی ایک اور آخری میں شاید سوال رہ جائے. آپ اگر اس بات پر بھی روشنی ڈال دیں کہ جب امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف غیبت سے ظہور فرمائیں گے تو وہ کیا پروردگار ان کو اتنی طاقت دے گا؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، اور سب کے پاس ایک سے ایک ملٹریز ہیں. جب امام آئیں گے تو کیا ان پر اتنی طاقت ہوگی کہ ان پر غلبہ کر سکیں، ان کے اوپر فتح یابی کر سکیں، یعنی ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے امام کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ جو تمام اقوام ہیں، جی ہاں، تمام اقوام ان پر کیسے غلبہ حاصل کریں گے؟ چونکہ آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے مذاہب کو دیکھا جاتا ہے تو سب کا ایک اپنا نظریہ ہے اور ایک اپنا ادعا ہے. لیکن خود چونکہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے اس جانشین کو، اپنے اس آخری ہادی کو جو ہے وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ غلبہ دیں گے. خود قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور وہ کہ جس پر حق جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان اور اقوام پر غالب آئے گا. یہاں پر ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم تمام کے تمام دین پر، یہ جو یہاں پر یہ ظہور کا جو لفظ آیا ہے نا، اس کا مطلب غلبے کا ہے. ہاں، غلبے کا، یعنی امام غلبہ ہوگا. ہاں، امام غالب ہوں گے تمام ادیان پر، تمام اقوام پر. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بڑا کارساز کون ہے؟ کوئی نہیں. کہ جب وہ ارادہ کر لے کسی چیز کا، بالکل یقین کے مرحلے میں ہوتا ہے، تو پروردگار عالم انہیں وہ طاقت دے گا، وہ پاور دے گا ان کو کہ وہ تمام کے تمام اقوام پر، تمام کی تمام دنیا پر غالب آ سکیں. سبحان اللہ. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے یہ تمام سوالات اور ان کے جو جواب ہیں ان سے مطمئن ہوں گے. ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ امام کے سلسلے میں جو ملتا ہے کہ امام جو ہے خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اس سے خیر بقیت اللہ سے کیا مراد ہے؟ فقط اگر آپ یہ ہمارے ویورز کے سامنے جی دیکھیں، بقیت اللہ کے سلسلے سے اب یہ آیت تو کہا جاتا ہے کہ بقیت اللہ امام جب ظہور کریں گے تو ارشاد فرمائیں کہ میں وہ بقیت اللہ میں ہوں. بقیت اللہ سے مراد تو امام ہے. لیکن اگر ظاہری آیت پر نگاہ کی جائے کہ ہر وہ چیز کہ جو باقی رہ جاتی ہے اور مومنین کے لیے نفع بخش ہے، نفع بخش خیر لکم، جو اشارہ ہو رہا ہے، تو وہ یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں باقی ہیں ہمارے لیے نفع بخش ہیں، مفید ہیں. ہاں، لیکن جتنے ائمہ گزرے، جتنے بھی ائمہ ہیں، سب کے سب بقیت اللہ ہیں. اور یہ لقب مخصوص ہے آخری امام. جی، وہ میں نے شروع میں کہا کہ جب امام ظہور کریں گے تو ظہور کے بعد وہ کہیں گے کہ جس بقیت اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بقیت اللہ میں ہوں. بقیت اللہ سے مراد امام صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف. قبلہ اس سے پہلے کہ ہم رخصت لیں اپنے ناظرین سے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوال کا اور آپ جواب دے دیں. جو بہت اچھی گفتگو چل رہی، بڑی نورانی گفتگو ہے، کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، آیت نمبر نہیں یاد ہے لیکن خود آیت یاد ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کیا یہ آیت اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ریلیونٹ ہے، تو یہ کہاں تک ریلیونٹ ہے، کس حد تک ریلیونٹ ہے؟ اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ہے جو صریحی طور پر وجود امام پہ دلالت کرتی ہے. ہاں، یعنی مکمل طور سے امام زمانہ سے ریلیونٹ ہے. ہاں، مکمل طور سے یہ آیت جو ہے امام زمان سے ریلیٹڈ ہے. سورہ قصص کی جو ہے یہ آیت نمبر 5 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ جو آیہ مجیدہ ہے، اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس زمین پر، اس دنیا میں
دبے ہوئے ہیں, کچلے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں, مظلوم ہیں, ہم انہیں بلند کریں گے, جی انہیں امام بنائیں گے, جی انہیں وارث بنائیں گے, جی, ٹھیک ہے, انہیں جو ہے وہ سماج میں اوپر لے کر کے, ہم ان کو اوپر لے کر آئیں. ہاں انہیں امام بنائیں گے, نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین, اور انہیں وارث بنائیں گے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جب اس آیت پر آپ غور کریں گے, یہ کیا پروردگار عالم کا ارادہ مکمل ہو گیا؟ کیا پروردگار عالم نے جو ہے ان لوگوں کو اٹھایا؟ یہ آیت سیدھے مل رہی ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا, یملأ الارض قسطا وعدلا, جب وہ ظہور کرے گا تو اس زمین کو عدالت اور قسط انصاف سے جو ہے بھر دے گا. کما مولیت ظلم و جور, کہ جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی, جور سے جو ہے یہ بھری ہوئی تھی. یعنی کیا مطلب ہوگا؟ ظلم و جور کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بڑے طبقے پر تو ہوتا نہیں, امیر طبقے پہ تو ہوتا نہیں, کس پر ہوتا ہے؟ دبے کچھ لوگوں پر ہوتا ہے. پروردگار کہتا ہے ہم انہیں اٹھائیں گے. ابھی دنیا میں یہ دیکھا جائے کہ کیا ابھی کوئی سوال کر دے کہ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, ٹھیک ہے, جہاں پر مسلم حکومت ہے, تو کیا وہاں پر دبے کچھ لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ ظلم و جور نہیں ہے؟ کیا وہاں پر عدل و انصاف ہے؟ سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری اور مساوات کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے حکومتی طور پر؟ سب کو عدالت اور سب کو یعنی صحیح ان کا حقوق مل رہے ہیں, سب کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, بالکل کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی جا سکے, یقین کے طور پر کہا جائے کہ سب کے لیے جو ہے یہاں پر حقوق برابر ہیں اور مساوی ہیں. نہیں, ہر جگہ لوور طبقہ ہے, ہر جگہ اپر طبقہ ہے, جو ہے وہ دبے کچلے لوگ ہیں, جو ہے وہ امیر لوگ ہیں. لیکن امام جب آئیں گے تو یہ کیٹیگریز نہیں رہیں گی, لوور طبقہ اور جو ہے اپر طبقہ, یہ سارے طبقات جو طبقے بندی ہوئی ہیں یہ طبقے بندی نہیں رہے گی. مساوات, برابری کس چیز میں؟ عدالت میں. مساوات میں مطلب یہ نہیں کہ سب کو مثلا جو ہے وہ بے دین ہے تو اس کو بھی لے کر کے آ گئے, چور ہے تو اس کو بھی لے کر کے آ گئے, نہیں, عدالت میں برابری. ایک کانسیپٹ جو ہمارے یہاں کے امام آئیں گے مساوات اختیار کریں گے, وہ مساوات سے مراد وہ نہیں کہ سب کو برابر لا کر کھڑا کر دیں گے, نہیں, عدالت میں برابری, سب کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلہ ہوگا, یعنی حقوق سب کے برابر ہو جائیں گے, حقوق سب کے برابر دیے جائیں گے, اور جس کا جو حق ہے اس کو مل کر رہے گا, چاہے وہ جس طریقے سے مل کر رہے گا. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم و جور سے نکال کر کے جو ہے وہ عدالت اور قسط کے اوپر حکومت کرنی ہے امام کو, اور جب حکومت کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اور سب کے حقوق دینے پڑیں گے. اور چونکہ امام کی حکومت رہے گی, معصوم کی حکومت رہے گی, اللہ کا ایک جو ہے وہ نظام رہے گا, نظر خاص رہے گی پروردگار عالم کی, تو وہ اس طریقے سے تمام دنیا پر, کسی ایک ملک پر نہیں بلکہ تمام دنیا پر حکومت غالب ہوگی, اور تمام دنیا پر جو ہے وہ سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے. تو ابھی وہ زمانہ نہیں آیا. اب یہاں پر آئیے, جو لفظ بیان کیا گیا ہے نریدو, ہمارا ارادہ یہ کہ ہم کریں گے, کیا نہیں, ہم کریں گے. تو اگر دنیا میں سارے حقوق سب کے برابر مل رہے ہیں تو آپ کہیے کہ آیت جو ہے وہ ہو گیا, اس کا مصداق آ گیا, کیونکہ وہ اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے امام بنا دیا, ان کو وارث بنا دیا زمین کا, کہ جو لوگ مستضعف تھے, جو مظلومین تھے, اگر ان کو حقوق برابر ملنے لگے ہیں تو, جبکہ ایسا ہے نہیں. اگر ہم پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں تو ایسا ہے نہیں, یہاں پر ایسا ہے نہیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لیں گے کہ امام کو ظہور ہو چکا, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ظہور ابھی ہے, اور ایک ہے جس کے ذریعے سے, ایک ہے, اصل تو یہ ہے کہ ایک ہے جس کے ذریعے سے وہ دبے کچلے لوگوں کو اوپر لے کر کے آئے گا, اور ایک عدالت کی حکومت جو ہے اس دنیا میں قائم ہوگی. تو یہ آیہ مجیدہ مکمل طور پر امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے, اور امام زمانہ کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ پورا نظام جو ابھی تک ظلم و جور کا, اس کا خاتمہ ہونے والا ہے, اور جو مظلومین ہیں ان کو ان کے حقوق ملنے والے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی اور نورانی گفتگو تھی, بہت اچھے کانسیپٹ کو بیان کیا امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں. ناظرین, ابھی یہ ہمارا پہلا قدم تھا اس سلسلے میں, انشاءاللہ گفتگو آگے بھی جاری رہے گی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ, فی امان اللہ.